بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرلک ہومز اور باسکرولی کا آتشی کتا، 15واں باب۔ اس جانگداز ٹانک کا آغاز لندن میں ہوا، وہیں اس کا انجام ہوتا ہے۔ اخیر نومبر کے دن تھے، شہر پر دھند چھائی ہوئی تھی اور ہلکی سرد بارش ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اور ہومز بیکر اسٹریٹ والے مکان میں سلگائی ہوئی آگ کے سامنے پائپ پی رہے تھے۔ وہ باسکرولی ہال کے ہوشربا واقعات کے بعد دو نہایت اہم مقدمات میں حصہ لے چکا تھا۔ ایک نان پریل کلب کا واقعہ تھا جس میں کرنیل اپ وڈ نے تاش کے کھیل میں بعض شرمناک افعال کیے تھے۔ دوسرا میڈم ہارنٹ پنسیر کا مقدمہ، جس پر اپنی سوتیلی بیٹی میڈ موزیل کاریڈ کے قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا، حالانکہ وہی لڑکی 6 ماہ کے بعد نیو یارک میں زندہ اور شادی شدہ پائی گئی۔ ان دو مقدموں میں کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے میرا دوست بہت خوش نظر آتا تھا، اور چونکہ عام حالات میں وہ ہر قسم کی تفصیل سے قصداً گریز کرتا تھا اور اسے تزی اوقات سمجھتا تھا، اس لیے باسکرولی ہال کے واقعے کی باقی ماندہ کیفیت معلوم کرنے کا موقع اچھا نظر آیا۔ شرلک ہومز کی عادت ہے کہ جب کسی مقدمے میں حصہ لے رہا ہو تو ذہن تو صاف اور روشن رکھنے کے لیے دوسرے معاملات پر بحث کرنا پسند نہیں کرتا، مگر آج ایک طرف اس کو فرصت اور فراغت تھی۔ دوسرے سر ہنری اور ڈاکٹر مورٹیمر اتفاق سے اسی دن سیاحت عالم کے سلسلے میں لندن آئے تھے، اور سپہر کو ان سے ملاقات بھی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے انہیں ملاقات ہی کے سلسلے میں اسرار باسکرولی کی تفصیل کا ذکر چھیڑا۔ واقعات کا سارا سلسلہ، اس نے میرے سوال پر تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا۔ اس شخص کے نقطۂ نظر سے، جس کا نام اب اسٹیپلٹن ہی سمجھنا چاہیے، بالکل صاف اور سادہ تھا، گو ہمیں اس وجہ سے کہ آغاز میں اس کی نیت اور صحیح حالات کا علم نہ تھا، معاملہ بہت پیچیدہ اور دقت طلب معلوم ہوا۔ جن اتفاق سے مجھے دوبارہ مسز اسٹیپلٹن سے گفتگو کا موقع ملا ہے، اور اب یہ معاملہ اتنا صاف اور واضح ہو گیا کہ میری رائے میں کوئی بات ایسی باقی نہ رہی جسے پردہ راز میں چھپا ہوا سمجھا جائے۔ تفصیل دیکھنے کا شوق ہو تو میرے جدول دار فہرست حرف بی کے ماتحت بعض ایسی یادداشتیں ملیں جن سے تمہارے شبہات رفع ہو جائیں گے، مگر کیا مناسب نہ ہوگا کہ تم زبانی کچھ حال بیان کرو؟ میں نے کہا۔ عذر کچھ نہیں، مگر شک ہے کہ ساری تفصیل مجھے یاد ہو یا نہ ہو۔ جن لوگوں کو اپنے ذہنی کوی کی نقطۂ خاص پر جمع کرنے کی عادت ہو، ان کی حالت میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ حال کے واقعہ ماضی کی یاد کو بالکل محو کر دیتے ہیں۔ تم کسی کامیاب بیرسٹر کو دیکھو، کسی زبردست مقدمے میں پیش ہو تو اس کو سارے حالات از پر یاد ہوتے ہیں، اور وہ اس مقدمے کا ماہر کامل سمجھا جاتا ہے، مگر ایک یا دو دفعہ کے بعد نئے معاملات اگلے مقدمے کی یاد کو اس طرح محو کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو مسلسل بامراد پیرائے میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہی حالت میری ہے، یعنی میں ہر نیا واقعہ پرانے کی یاد مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ موازیل کاریل کے مقدمے نے باسکرولی ہال کے معاملے کو بالکل ہی ذہن سے خارج کر دیا، اور عین ممکن ہے کہ کل کوئی اور معاملہ میری نظروں سے ملایا جائے تو کاریل کے مقدمے نے تو میں اس کے سلسلے میں فرانسیسی حسینہ اور بدماش اپ وڈ کے واقعات کو بھی بھول جاؤں۔ بہرحال جہاں تک آتشی کتے کے راز کا تعلق ہے، میں اس کے حالات اب بھی کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں۔ درمیان میں کوئی بات رہ جائے تو خود پوچھ لینا۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ وہ مشابہت جو میں نے ہیوگو باسکرولی کی تصویر اور اسٹیپلٹن میں محسوس کی، وہ بوجہ اس لیے کہ وہ حقیقتاً باسکرولی خاندان سے تھا، سر چارلز کے اسی چھوٹے بھائی روجر باسکرولی کا بیٹا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بدنام ہو کر جنوبی امریکہ بھاگ گیا اور وہاں لاولد مر گیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ لاولد نہیں تھا۔ اس نے وہاں ایک عورت سے شادی کر لی تھی جس سے اس کا ایک بیٹا تھا، جس کا نام اپنے باپ کے نام پر روجر باسکرولی ہی تھا۔ یہ اسٹیپلٹن سر چارلز کا وہی بھتیجا روجر باسکرولی تھا۔ اس نے کوسٹا ریکا کی ایک حسین لڑکی بیرل گارشیا سے شادی کر لی، اور ایک بڑی عوامی رقم کی خرد برد کرنے کے بعد یہ شخص انگلستان بھاگ آیا، جہاں آ کر اس نے اپنا نام وان ڈیلور مشہور کر دیا اور یارکشائر کے مشرق میں ایک اسکول قائم کر کے رہنے لگا۔ صیغہ تعلیم سے اس کے تعلق کی وجہ یہ ہوئی کہ امریکہ سے انگلستان آتے ہوئے جہاز میں اس کی ملاقات ایک اور معلم سے ہو گئی جس سے ڈک کا عارضہ تھا۔ وان ڈیلور نے اس کی شہرت سے فائدہ اٹھا کر نئے اسکول کو خاصا کامیاب بنا لیا، مگر اس کے کچھ عرصے بعد جب فرینڈ یعنی اس مدکوک معلم کا انتقال ہو گیا
تو وان ڈیلور کی بد انتظامی اور عدم توجہی سے گھاٹا پڑنے لگا۔ اب اس نے پھر ایک بار نام بدلا، اور چونکہ حیوانات اور نباتات کی تحقیق کا دیرینہ شوق رکھتا تھا، اس لیے رہی صحیح جمع پونجی کے ساتھ نئی تجویزیں سوچتا اسٹیپلٹن کے نام سے ڈیون شائر میں آباد ہو گیا۔ میں نے اس شہر کے ممتہن عجائب خانہ سے دریافت کیا ہے کہ یہ شخص واقعی میں طبیعیات کا ماہر کامل اور مستند استاد تھا، حتیٰ کہ ایک خاص کیڑے کا نام اس کے نام پر وان ڈیلیور مشہور ہے، کیونکہ یارکشائر کے زمانہ قیام میں نے سب سے پہلے اس لٹیرے کی تحقیقات کی تھی۔ اور اب ہم اس شخص کے زندگی کے اس زمانے کی طرف آتے ہیں جو ہمارے لیے خاص دلچسپی رکھتا۔ میرے خیال میں یہاں آنے سے پہلے اس نے خفیہ تحقیقات سے کام لیا تھا کہ واسکولی خاندان کے آخری وارث کو راہ سے ہٹایا جا سکے تو جائیداد ریاست آسانی سے اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ آغاز قیام میں غالباً اس کی تجویز مبہم اور دھندلی تھی، مگر یہ بات کہ وہ ایک گہری سازش کا اندیہ لے کر گیا تھا اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی کو بہن ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ شاید اس طمع سے وہ ان لوگوں کو دام فریب میں پھنسانا چاہتا تھا جن کے خلاف منصوبے لے کر وہ اس جگہ آیا۔ ابھی تک وہ اس بات کو طے نہ کر سکا تھا کہ یہ کام کس طریقے پر کیا جائے۔ بہرحال اس کا مدعا کسی طرح ریاست باسکولی پر قبضہ کرنا تھا، اور اس کام کے لیے وہ ہر طرح کے خطروں سے گزرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ڈیون شائر میں آباد ہو کر پہلا کام جو اس نے کیا یہ تھا کہ اپنے آبائی مکان کے عین پاس رہنے لگا، اور پھر اس کے بعد سر چارلز باسکولی اور باقی ہمسایوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ بدقسمتی سے سر چارلز باسکولی نے، جن کے دل میں حیوانی کتے کا خوف سمایا رہتا تھا، ایک دن اسٹیپلٹن سے اس روایت کا ذکر کر دیا جو ہیوگو باسکولی کے زمانے سے اس خاندان میں چلی آتی تھی۔ اس طرح سچ پوچھو تو خود اپنی ہلاکت کا سامان کیا۔ اسٹیپلٹن جانتا تھا کہ سر چارلز کا دل کمزور ہے اور وہ کسی معمولی صدمے سے بآسانی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ باتیں اس کو خاندانی طبیب ڈاکٹر مورٹیمر کی زبانی، جو سازشانہ ارادوں سے بالکل بے خبر تھا، معلوم ہو چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سر چارلز کی طبیعت میں وہم بہت ہے اور وہ اس کتے کی روایت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس قدر معلوم کرنے کے بعد اس کی تیز ذہانت نے وہ طریقہ سمجھا دیا جس سے بیرونٹ ہلاک بھی ہو جائے اور قاتل پر شک بھی نہ ہو۔ ساری تجویزیں پختہ کر کے اس نے ان کی تکمیل کا کام ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی بجائے کوئی عام مجرم ہوتا تو ایک معمولی کتے سے کام لینا ہی کافی سمجھتا، مگر اسٹیپلٹن ماہر عالم تھا۔ اپنی علمی معلومات سے اس نے کتے کو ویسا ہی خوفناک بنانے کی تجویز سوچی جیسا روایت بیان کرتی تھی۔ فلپم روڈ پر راس اینڈ مینگلرز کی دکان کتوں کی خرید و فروخت کے لیے مشہور ہے۔ یہ کتا جو ان کی دکان میں سب سے وحشی اور خوفناک تھا، اس نے اپنے لیے خریدا اور ڈیون شائر کی قریبی بندرگاہ تک لے جا کر ویرانے کے رستے پیدل چلتا اپنے گھر لے گیا تاکہ کسی کو اس کتے کی آمد کی خبر ہی نہ ہو۔ کیڑوں اور تتلیوں کی تلاش میں گرمپن وائے کے اندرونی جزیروں میں اس کی آمد و رفت عموماً رہتی تھی۔ اس جگہ اس کتے کو چھپانے کے لیے بہت موزوں نظر آئی، چنانچہ کتے کو وہاں رکھ کر وہ موقع کا انتظار کرنے لگا، مگر اس قسم کا موقع جو ہر طرح مفید مطلب ہوتا بہت دیر کے بعد حاصل ہوا۔ مشکل یہ ہوئی کہ سر چارلز فطرتاً ڈرپوک اور وہمی طبیعت کے آدمی تھے اور رات کے وقت کبھی اپنے مکان سے باہر جانا منظور نہ کرتے تھے۔ کئی بار اسٹیپلٹن کتے کو ساتھ لے کر ان کی آمد کا منتظر ہوا، مگر اس قسم کا موقع نہ ملتا تھا۔ انہیں لا حاصل کوششوں کے دوران میں بعض کاشتکاروں نے اس آتشخیز کتے کو دیکھا جو ان کی زبانی خاندانی روایت کی اور بھی تصدیق ہو گئی۔ پہلے اسٹیپلٹن کا خیال تھا کہ اپنی بیوی کی مدد سے سر چارلز کو گھر سے باہر لا کر ہلاک کر سکوں گا، مگر وہ اس فریب میں مدد دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس پر اسٹیپلٹن نے اس کو دھمکایا اور زد و کوب بھی کیا، مگر تریاہٹ مشہور ہے، اسے نہ ماننا تھا، نہ مانی۔ ناچار اس معاملے کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنا پڑا، مگر اسٹیپلٹن کامل عیار تھا، اس نے جلد ہی ان مشکلات کی حل کی نئی ترکیب سوچ لی۔ انہی دنوں سر چارلز نے، جو اسے اپنا سچا دوست سمجھتے تھے، تقسیم خیرات میں اسے اپنا مددگار بنا لیا تھا۔ اس کی سفارش پر وہ مسز لارا لوئنس کو مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر اسٹیپلٹن لارا سے یہ کہہ کر کہ میں اب تک کنوارا ہوں، اسے اپنے بس میں کر چکا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر تم اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ معاملات اس حالات میں تھے کہ خبر آئی کہ سر چارلز ڈاکٹر مورٹیمر کے مشورے سے غیر معین مدت تک کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ اب اسٹیپلٹن نے سوچا کہ جو کرنا ہے فوراً کرنا چاہیے، ورنہ شکار ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ قابو میں آنا بہت مشکل ہوگا۔ اس نے مسز لائنس پر دباؤ ڈال کر سر چارلز کے نام ملاقات نیم شبی کی چٹھی لکھوائی اور کہا کہ ان سے مل کر سارا حال بیان کرنا اور اخراجات طلاق کے لیے مدد مانگنا۔
مگر سب کچھ ہو چکا تو اس نے کسی بہانے سے اس کا جانا روک دیا، اور اس طرح سر چارلز کی تنہائی کا وہ موقع جس کی اسے مدت دراز سے تلاش تھی مل گیا۔ شام کو موزہ قوم ٹریسی سے واپس آیا تو سب سے پہلے کتے کو جزیرے سے نکال کر اس کے منہ پر فاسفورس کا مرکب ملا، پھر رات کو اسے ساتھ لے جا کر کچھار کے اس پھاٹک پر گیا جہاں سر چارلز لارا کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ کتے نے مالک کی تحریک پائی تو باڑ کو پھاند کر سر چارلز کی طرف دوڑا، اور وہ بد نصیب اسے روایت کا شیطانی کتا سمجھ کر چیخیں مارتا ہوا بھاگ نکلا۔ اس تنگ اندھیری گلی میں کبھی ہیکل حیوان کو اس حالت میں دیکھتا کہ اس کے منہ اور آنکھوں سے نیلگون شعلے نکل رہے ہیں۔ ایک ایسا بھیانک منظر تھا کہ سر چارلز کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ بھی تاب مقابلہ نہ لا سکتا۔ غریب کا دل پہلے ہی کمزور تھا، گلی کے سرے پر پہنچ کر حرکتیں کل بند ہونے سے گرا اور مر گیا۔ کتا اب تک گھاس کی کیاریوں میں ہوتا ہوا دوڑ رہا تھا، اس لیے پگڈنڈی پر اس کے پنجوں کے نشانات پیدا نہ ہو سکے تھے۔ سر چارلز جب تیورا کر گر پڑا تو کتا بو سونگنے کے لیے گیا، مگر ان کو مردہ پا کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ڈاکٹر مورٹیمر نے پنجوں کے نشان دیکھے تھے۔ سر چارلز کی ہلاکت کے بعد اسٹیپلٹن نے کتے کو واپس بلایا اور پھر اسی جزیرے میں لے جا کر چھپا دیا۔ اس طرح سر چارلز کی موت نے ایک راز سربستہ کی صورت اختیار کی جسے حکام بھی حل کرنے سے قاصر رہے، اور انجام کار یہ معاملہ ہماری نظروں میں لایا گیا۔ خیر، یہاں پر سر چارلز پاسکرولی کی موت کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ تفصیلات سے تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ بدنصیب بیرونٹ کا قتل اس عیاری اور مکاری سے عمل میں لایا گیا کہ قاتل کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک بے زبان جانور اس کا شریک سازش تھا، اس لیے انکشاف راز کی کوئی صورت ممکن نہ تھی۔ اس کے علاوہ قتل کی ترکیب ایسی انوکھی اور عجیب تھی کہ کسی کو خیال بھی نہ آ سکتا تھا۔ یہ ترکیب جتنی عجیب تھی اتنی ہی مؤثر بھی تھی۔ صرف دو عورتوں کا اس معاملے سے تعلق تھا، ایک مسز اسٹیپلٹن، دوسری مسز لارا لوئنس، اور دونوں کو اسٹیپلٹن کے خلاف شبہات بھی تھے، مگر پورے حالات کبھی ان کو معلوم نہ ہو سکے۔ مسز اسٹیپلٹن کو بے شک معلوم تھا کہ اس کا شوہر بیرونٹ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اسے کتے کی ہستی کا بھی علم تھا، مگر مسز لارنس ان دونوں باتوں سے بے خبر تھی۔ اسے یہ کہہ کر مرعوب کر لیا گیا تھا کہ بیرونٹ کی موت چونکہ تمہاری چٹھی کے وصول کے عین بعد واقع ہوئی، اس لیے اگر یہ معاملہ پولیس کی نظروں میں آیا تو ضرور تمہارے خلاف کئی شبہات پیدا ہوں گے، مگر ان عورتوں کے دلی خیالات کچھ ہی ہوں، وہ بہرحال اس کے بس میں تھی، اور اسے ان کی طرف سے کچھ اندیشہ نہ تھا۔ کام کا یہ حصہ بڑی خوش اسلوبی سے پورا ہو گیا، مگر مشکل حصے کی تکمیل ابھی باقی تھی۔ میں نہیں جانتا اسٹیپلٹن کو اس بات کا علم تھا یا نہیں کہ سر چارلز کا وارث کینیڈا میں آباد ہے۔ بہرحال اس بارے میں سارے حالات اس جلد ہی ڈاکٹر مورٹیمر سے معلوم ہو گئے، جو اس شخص کی اصلی حقیقت سے ناواقف اور اسے اپنا گہرا دوست سمجھتا تھا۔ کچھ بھی ہو، مورٹیمر کے ذریعے سے اس شخص کو ہنری پاسکرولی کی خبر مل گئی۔ اسٹیپلٹن کی پہلی خواہش یہ تھی کہ نووارد کو ڈیون شائر آنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، اس لیے اگر ممکن ہو تو اسے لندن میں ہی ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ اس سے پہلے اس کی بیوی نے سر چارلز کو دام فریب میں پھنسانے کی مدد سے انکار کیا تھا، اس لیے اسٹیپلٹن کو اس سے کچھ بدگمانی ہو گئی تھی، اور وہ اس خیال سے اس کو نظروں سے دور رکھنا چاہتا تھا کہ موادہ میرا اصل ظاہر ہو جائے۔ بس وہ اس کو اپنے ساتھ ہی لندن لے گیا، اور اس جگہ یہ دونوں گریون اسٹریٹ کے میکس پرائی ریٹ ہوٹل میں کے مقیم ہوئے۔ میرا کارکن کارٹرائٹ کٹے ہوئے اخبار کی تلاش میں اس ہوٹل میں گیا تھا، مگر ناکام واپس آیا۔ یہاں اسٹیپلٹن نے اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود مصنوعی داڑھی لگا کر ڈاکٹر مورٹیمر کے پیچھے پیچھے ہمارے مکان تک آیا، پھر نارتھمبرلینڈ ہوٹل میں اور اس کے بعد ریل کے اسٹیشن پر گیا۔ مسز اسٹیپلٹن کو اس کے ارادوں کا کچھ نہ کچھ علم ضرور تھا، مگر وہ اس سے اتنا ڈرتی تھی، خصوصاً اس لیے کہ اس کا بے رحم شوہر زدوکوب سے بھی دریغ نہ کرتا تھا کہ ایک شخص کی زندگی کو خطرے میں جانتے ہوئے بھی وہ اسے خط لکھنے کی جرت نہ کر سکی۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر میرا خط اسٹیپلٹن کے ہاتھ آ گیا تو بس جان کی خیر نہ ہوگی۔ انجام کار جیسا ہم کو معلوم ہے، اس نے اخبار ٹائم سے مختلف الفاظ کاٹ کر ان کی مدد سے ایک تنبیہی خط تیار کیا اور انداز تحریر بدل کر چھاپا کے حروفوں میں پتہ لکھا۔ یہی وہ خط تھا جس سے بیرونٹ کو پہلی بار خطے سے آگاہی ہوئی اور جسے لے کر وہ ہمارے پاس آیا تھا۔ اسٹیپلٹن نے جب دیکھا کہ سر ہنری کی ہلاکت لندن میں کسی طرح ممکن نہیں، تو اس نے ان کے استعمال کی ہوئی کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، کیونکہ اس چیز کو سنگھا کر ہی کتے کو ان کے پیچھے لگایا جا سکتا تھا۔ یہ کام اس نے اپنی مخصوص مستعدی اور دلیری کے ساتھ کیا، اور جس ہوٹل میں سر ہنری مقیم تھے اس کے کسی نوکر یا خادمہ کو رشوت دے کر بوٹ کا ایک پیر حاصل کر لیا۔ اتفاق سے پہلا بوٹ نو خرید اور غیر مستعمل تھا،
اور وہ مطلب جس کے لیے اس نے اسے حاصل کیا پورا نہ ہو سکتا تھا۔ اس پر بوٹ دوبارہ ان کے کمرے میں رکھوا کر ان کے پرانے اور سیاہ بوٹ کا پیر حاصل کیا، اور یہی وہ واقعہ تھا جس سے پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ ہمارے واسطہ کسی جناتی مخلوق سے نہیں بلکہ ایک معمولی کتے سے پڑنے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا نیا بوٹ واپس کر کے استعمال شدہ حاصل کرنے کی اور کوئی معقول وجہ نظر نہ آتی تھی۔ واٹسن، تم میرے طریقوں سے اچھی طرح واقف ہو، مگر شاید یہ بات تم کو بھی معلوم نہیں کہ جتنا کوئی معاملہ خفیف اور معمولی ہو، میں اس پر اتنی ہی زیادہ غور و فکر کیا کرتا ہوں، اور بارہا ایسا ہوا کہ جو بات میں بے حقیقت نظر آتی ہے وہی آخر کا معاملے کو سلجھانے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس سے اگلے دن جب ہمارے دوست اس مکان پر آئے تو اسٹیپلٹن سائے کی طرح ان کے ساتھ اس مکان اور میری شباہت سے اس کی واقفیت نیز اس کے عام طرز عمل سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسٹیپلٹن ایک عادی مجرم تھا، اور اس کا دور گناہ واقعات باسکرولی پر ہی ختم نہیں ہوتا۔ شاید تمہیں یاد ہو، پچھلے 3 سال سے مغربی اضلاع میں چوری کی متعدد وارداتیں ایسی ہوئی ہیں جن کے لیے کوئی مجرم گرفتار نہیں ہوا۔ ان میں سے آخری واردات گزشتہ مئی میں فاکسٹون کورٹ میں ہوئی تھی، جہاں ایک مرد نقاب پوش نے نوکر کو پستول کے فائر سے ہلاک بھی کر دیا تھا۔ اگر میرا اندازہ بالکل ہی غلط نہیں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب وارداتیں اسٹیپلٹن کی تھیں۔ اس ذریعے سے وہ اپنے اخراجات کے لیے روپیہ حاصل کرتا تھا۔ گویا آدمی کئی سال سے ایک خطرناک مجرم کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس عیاری اور بیدار مغزی کا ایک نمونہ اس روز دیکھنے میں آیا جب وہ ریجنٹ اسٹریٹ میں ہماری نظروں کے سامنے فرار ہو گیا۔ اس پر اکتفا نہ کر کے اس نے گاڑی باندھ سے اپنا نام شرلک ہومز بیان کیا اور کہا، میں لندن کا سب سے نامی جاسوس ہوں۔ اس پیغام کا مطلب یہی تھا کہ وہ جانتا ہے کہ میں اس معاملے کی تحقیقات ہاتھ میں لے چکا ہوں، چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں ضرور اس کا حال دریافت کروں گا، اس لیے مجھے چڑھانے کو یہ پیغام بھیج دیا۔ پھر بھی یہ جاننے کے بعد کہ معاملہ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ اب لندن میں کامیابی ناممکن ہے، اس لیے یہاں سے ڈارٹموٹ چلا گیا اور وہیں بیرون کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ ذرا ٹھہرو، میں نے قطع کلام کر کے کہا، یہاں تک تم نے سارے واقعات کو قابل تعریف تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، مگر ایک بات ایسی رہ گئی ہے جس کے متعلق میرا اطمینان نہیں ہوا، یعنی جس وقت اسٹیپلٹن لندن آیا تو کتے کی حفاظت کون کیا کرتا تھا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، مگر میں نے اس پر بھی اچھی طرح غور کر لیا ہے۔ میرے خیال میں اسٹیپلٹن نے کسی آدمی کو ضرور اپنا معتمد بنا رکھا تھا، اگر کبھی اس کو اپنے معاملات سے اس قدر واقفیت ہونے کا موقع نہیں دیا کہ وہ اس پر غالب ہو جاتا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میری پٹ ہاؤس میں اینتھنی نام کا ایک بڈھا نوکر اس کے پاس رہا کرتا تھا۔ اس سے معلوم کر لیا ہے کہ یہ شخص اسٹیپلٹن کے زمانے معلمی سے اس کے پاس رہتا ہے۔ اس صورت میں اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا مالک اور مالکن بھائی بہن نہیں بلکہ میاں بیوی ہیں۔ یہ شخص جسے ہم نے گھبراہٹ میں موقع پر گرفتار نہیں کیا تھا اسی دن سے روپوش ہے، مگر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انگلستان میں اینتھنی ایک غیر معمولی نام ہے، حالانکہ اینٹونیو جو لفظ اینتھنی کی دوسری صورت ہے تمام ہسپانی یا ہسپانوی امریکن ملکوں میں ایک عام اور کثیر الاستعمال لفظ سمجھا جاتا ہے۔ مسٹر اسٹیپلٹن کی طرح یہ شخص بھی صاف انگریزی بولتا تھا، مگر اس کے لہجے میں غیر ملکی اجنبیت پائی جاتی تھی۔ میں نے اس بڈھے کو 1-2 بار گرمپن کی دلدل سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، بس اغلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب اسٹیپلٹن لندن آیا ہوا تھا یہی شخص کتے کی پرورش کر رہا ہو۔ لندن میں ناکام رہ کر اسٹیپلٹن اور اس کی بیوی ڈیونشائر چلے گئے، اور وہیں کچھ دن بعد تم بھی سر ہنری کے ساتھ جا پہنچے۔ ایک جگہ ایک باتیں مجھے خود اپنے متعلق بیان کرنا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا اس کاغذ کا معائنہ کرتے وقت جس پر کٹے ہوئے حرف چسپاں کیے گئے تھے، میں نے اس کا آبی نشان بڑے غور سے دیکھا تھا۔ ایسا کرتے مجھے اس کاغذ سے سفید چمبیلی کی ہلکی سی خوشبو آئی۔ ہرچند خوشبوئیں بے شمار ہیں، مگر تحقیقات جرم کے ماہر کا ان میں سے ہر ایک کے خفیف ترین اختلاف سے واقف ہونا ضروری ہے۔ میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی خوشبو کی فوری شناخت سے مجھے بارہا تحقیق میں مدد ملی ہے۔ کاغذ کی بو سونگتے ہی میں نے جان لیا کہ اس کی اطلاع کی تہ میں ضرور کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے خیالات اسٹیپلٹن اور اس کی بہن کی طرف، کیونکہ تب تک مجھے ان کے صحیح تعلقات کا علم نہ تھا، لگ گئے۔ گویا ڈیونشائر جانے سے پہلے مجھے 2 باتیں معلوم ہو گئی تھیں، ایک یہ کہ اس معاملے کی تہ میں ایک معمولی کتا کام کرتا ہے، دوسری یہ مجرم اسٹیپلٹن یا اس کی بہن میں کوئی ایک ہے۔ اب ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ اسٹیپلٹن کی پوری طرح نگرانی کی جائے۔ تمہارے ساتھ رہ کر ایسا کرنا غیر ممکن تھا، کیونکہ مجھے دیکھ کر وہ فوراً محتاط ہو جاتا، ناچار ہر شخص کو دھوکہ دے کر، حتیٰ کہ تمہیں بھی جو میرے سب سے عزیز دوست ہو۔ میں خفیہ طور پر اس وقت محل واردات پر پہنچا جب ہر شخص یہ سمجھے ہوئے تھا کہ میں لندن میں مقیم ہوں۔ اس جگہ رہتے ہوئے مجھے کوئی خاص تکلیف پیش نہیں آئی، کیونکہ میں ہر طرح کی صعوبتوں کا عادی ہوں، لیکن عادی نہ بھی ہوتا تو مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی، کیونکہ مشکل کام مشکلوں سے گزر کر ہی
ہی پورے ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے وقت کا بڑا حصہ قوم ٹریسی میں بسر ہوتا تھا اور میں صرف ان اوقات خاص میں اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتا جب میرے لیے موقع واردات کے پاس جانا ضروری ہوتا تھا۔ کارٹرائٹ کو میں اپنے ساتھ لیتا گیا تھا اور دیہاتی لڑکے کے بھیس میں وہ میرا سچا مددگار ثابت ہوا۔ وہی میرا کھانا اور دھلے ہوئے کپڑے لاتا تھا، اور چونکہ میرے سارے حالات سے خبردار رہنا ضروری تھا، ایک طرف اسٹیپلٹن کی اور دوسری جانب کارٹرائٹ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تمہاری رپورٹیں ایک دن کے وقفے سے برابر مجھے ملتی رہی ہیں۔ لندن سے چلتے وقت میں نے ایسا انتظام کیا تھا کہ جیسے ہی وہ بیکر اسٹریٹ پہنچے انہیں فوراً قوم ٹریسی بھجوا دیا جائے۔ تمہاری چٹھیوں سے مجھے ان تحقیقات میں خوب مدد ملی، خصوصاً وہ جو تم نے اسٹیپلٹن کی ابتدائی زندگی کا مختصر حال لکھا تھا، وہ تو بہت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوا۔ اس کے بعد بہن بھائی کا صحیح تعلق معلوم ہو گیا اور میں نے اس معاملے کی اصلی نوعیت بھی جان لی۔ سلڈن کے فرار، باری مور کی پراسرار حرکت اور اس کی بیوی کی پریشانی سے بات کسی قدر پیچیدہ ضرور ہو گئی، پر ان معاملوں کو تم نے خود اپنے خطوط میں واضح کر دیا۔ گو میں بھی اپنے مشاہدے سے وہی نتیجہ اخذ کر چکا تھا جو آخرکار تم نے ظاہر کیا۔ جس روز تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے جھونپڑی تک آئے تو میں اس معاملے کے سارے حالات معلوم کر چکا تھا، اگرچہ اس وقت میری بھی تحقیقات اتنی مکمل نہ ہو سکی تھیں کہ عدالت فوجداری میں کوئی باقاعدہ شہادت پیش کی جا سکتی۔ اس رات اسٹیپلٹن نے سر ہنری کی جان لینے کی پہلی کوشش کی، مگر ان کی بجائے بدنصیب سلڈن ہلاک ہوا۔ یہ واقعہ اہم ضرور تھا، مگر اس سے بھی کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جس کی بنا پر اسٹیپلٹن کے خلاف قتل عمد کا الزام عائد کیا جا سکتا۔ انتہائی صورت یہ تھی کہ اسے ارتکاب جرم کی حالت میں پکڑا جائے، اور اس کے لیے سر ہنری کو ایک رات تنہا و غیر محفوظ حالت میں چھوڑنا لازم تھا۔ مجبوراً ایسا کیا گیا اور گو اس واقعے سے ہمارے دوست کو سخت صدمہ پہنچا، تاہم شکر ہے معاملہ ختم ہوا اور اسٹیپلٹن کی ناپاک ہستی کا خاتمہ ہو گیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجرم کی گرفتاری کے لیے موکل کو اتنے بڑے خطرے میں ڈالنا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے میری قوت انتظامی پر اچھی روشنی نہیں پڑتی، مگر میرے عذر دو ہیں۔ اول تو اس قدر خوفناک حیوان کے مقابلے کی امید نہ تھی جو اس رات دیکھا گیا، دوسرے اس دھند کا بھی گمان نہ تھا جو دفتن ہمارے انتظامات کو درہم برہم کرنے کے لیے پیدا ہو گئی۔ خیر، ہمیں اپنی کوششوں میں پوری کامیابی ہوئی، اور اب ڈاکٹر مورٹیمر اور باقی ماہر اطباء کا بیان ہے کہ تھوڑی آرام اور سیر سر ہنری کی صحت کو ہر لحاظ سے بحال کر دے گا۔ مجھے یقین ہے موجودہ بحری سیاحت نہ صرف ان کے قوے جسمانی کو تازہ دم کر دے گی، بلکہ جو زخم ان کے دل پر آیا تھا وہ بھی مندمل ہو جائے گا۔ مسز اسٹیپلٹن سے جس کو وہ اپنی بے خبری میں دوشیزہ سمجھے ہوئے تھے، انہیں سچی محبت تھی، اور انہیں سب سے زیادہ رنج اسی بات کا ہے کہ کیوں اس نے دم آخر تک اس معاملے کو تاریکی میں چھپائے رکھا۔ اب میرے خیال میں مسز اسٹیپلٹن کا حال بیان کرنا باقی رہ گیا ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اس کا شوہر اس پر غیر معمولی اثر و اقدار رکھتا، جس کی صحیح وجہ مجھ کو معلوم نہیں۔ اس کا باعث محبت ہو، ممکن ہے خوف یا شاید دونوں ہی باتیں ہوں، کیونکہ خوف و محبت میں بسا اوقات نہایت باریک اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اصلی وجہ کچھ ہو۔ اس شخص کو مسز اسٹیپلٹن پر غیر معمولی رسوخ تھا، حتیٰ کہ اس کے حکم پر اسے اپنے آپ کو اس کی بہن ظاہر کرنے میں تامل نہ ہوا، لیکن اس کے بعد اسی جرم قتل میں شریک کرنے کی کوشش کی تو بات اس کے حد سے برداشت سے باہر ہو گئی اور وہ اس پر آمادہ نہ ہو سکی۔ اپنے شوہر کو محفوظ رکھتے ہوئے اس نے سر ہنری کو خبردار کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش بعد ازاں کئی اور موقعوں پر بھی جاری رہی۔ معلوم ہوتا ہے اسٹیپلٹن کا مزاج ظاہری سکون کے پردے میں غیر معمولی جوش رکھتا تھا، ہر چند اس کی اپنی خواہش تھی کہ سر ہنری کو دام محبت میں پھنسا کر ورطہ ہلاکت کے پاس لے آئے، مگر اس کی طبیعت کا غیر معمولی جوش انتہائی کوشش سے بھی چھپا نہ رہ سکا۔ سر ہنری سے اپنی بیوی کا تعلق پیدا کرنے میں اس نے یہ مصلحت سوچی تھی کہ اس طرح بیرونٹ عموماً ہمارے مکان پر آیا کرے گا اور وہ موقع جس کی اسے تلاش تھی آسانی سے حاصل ہو جائے گا، مگر جس روز معاملات نے انتہائی صورت اختیار کی، یعنی اسٹیپلٹن کو وہ موقع جس کا اسے کئی دن سے انتظار تھا مل گیا، تو اس کی بیوی دفتن اس کی مخالف بن گئی۔ وہ بدنصیب سلڈن کی ہولناک موت کا کچھ حال سن چکی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دعوت کی رات کو وہی کتا باغ کے ایک کونے میں چھپا رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جب اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ تم کیوں ایک ناکردہ گناہ اور ہلاکت کے در پہ ہو، تو دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور اس وقت پہلی بار مسز اسٹیپلٹن کو معلوم ہوا کہ میرا شوہر مجھے کٹ پتلی بنا کر ایک اور عورت پر ڈورے ڈال رہا ہے۔ یہ جاننے کے بعد اس کی وفا ایک لمحے میں نفرت میں بدل گئی۔ اسٹیپلٹن نے جب دیکھا کہ یہ عورت ضرور میرا راز فاش کر دے گی، تو اس نے اس کو دوسرے کمرے میں لے جا کر ایک ستون سے باندھ دیا تاکہ وہ سر ہنری کو خطرے سے آگاہ نہ کر سکے۔
غالباً اس کا خیال تھا کہ سر ہنری کی موت کے بعد جب ہر شخص خیال کرے گا کہ ان کی ہلاکت خاندانی روایت کے مطابق کسی غیبی ذریعے سے ہوئی ہے تو میں کسی طرح دم دلاسا دے کر اپنی بیوی کو پھر منا لوں گا اور وہ ان معاملات پر سابق کی طرح چپ رہے گی۔ مگر میں جانتا ہوں کہ یہ اس کی بھاری غلطی تھی۔ فی الحقیقت اگر ہم اس معاملے میں دخل انداز نہ ہوتے تو بھی اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا، کیونکہ ہسپانوی خون کی عورتیں کینہ و انتقام سے بآسانی دستبردار نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے وہ اس سے انتقام لینے کی خاطر ضرور اس کا راز فاش کر دیتی۔ بس یہی حالات ہیں جو میں تحریری یادداشت کو دیکھے بغیر تم سے بیان کر سکتا تھا، اس تفصیل میں کوئی بات باقی نہ رہ گئی ہو۔ اسٹیپلٹن نے سر چارلز کو سہما کر ہلاک کیا تھا، شاید اس خیال سے کہ سر ہنری کو اس طرح خوفزدہ کر کے ہلاک کرنا غیر ممکن ہوگا وہ ان کی موت کے در پہ ہوا۔ میں نے کہا، یہ تمہارا خیال صحیح ہے۔ کیا یاد نہیں کہ وہ کتا کس قدر خوفناک اور تنخو تھا؟ اگر کوئی آدمی اسے دیکھ کر مر ہی نہ جائے تو بھی شدت خوف سے اس کا ناقابل مزاحمت ہونا یقینی تھا۔ ہومز بولا، سچ ہے، مگر ہاں ایک سوال اور باقی رہ گیا جس پر تم نے اب تک روشنی نہیں ڈالی۔ فرض کرو خاندان باسکولی کا کوئی وارث باقی نہ رہتا اور اسٹیپلٹن اپنی تجویزوں میں کامیاب ہو جاتا تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق وراثت کیوں کر ثابت کرتا۔ اس کی طرف سے دعوے کی ریاست میں پیش ہونے پر یقیناً سوال پیدا ہوتا کہ وہ اس وقت تک کیوں اس نے فرضی نام اختیار کر رکھا تھا۔ کیا اس کے دعوے وراثت پر کئی ایک شبہات پیدا نہ ہو جاتے؟ بڑا زبردست اعتراض ہے جس کا میں بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ دراصل میری تحقیقات کا دائرہ فقط ماضی و حال پر محدود ہے، مستقبل کا حال اس میں شامل نہیں۔ مسز اسٹیپلٹن کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ اس نے کئی بار اپنے شوہر کو اس معاملے کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، مگر کوئی خاص معلومات وہ بھی حاصل نہ کر سکی۔ میری اپنی رائے میں اس کے لیے 3 راستے کھلے تھے۔ ایک یہ کہ جنوبی امریکہ واپس جائے، وہاں سے دعوے پیش کرتا اور وہیں کے برطانوی حکام کا اطمینان کرا کر اس ملک میں آئے بغیر قبضہ ریاست حاصل کر لیتا۔ دوسرا یہ کہ بھیس بدل کر اصلی نام سے ظاہر ہوتا، اور تیسرا یہ کہ کسی اور آدمی کو ضروری ثبوت اور کاغذات مہیا کر کے اسے وارث کی حیثیت میں پیش کرتا، اور جب ریاست اس کے قبضے میں چلی جاتی تو اس کے ساتھ آمدنی کا شریک ہو جاتا۔ مگر یہ ایسی باتیں ہیں جن پر کوئی فیصلہ کن رائے قائم نہیں کی جا سکتی، مگر اتنا میں اب بھی کہتا ہوں کہ اتنا یار آدمی ان مشکلوں کے حل کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا کر لیتا۔ اور اب واٹسن، چونکہ ہم کئی ہفتوں سے بے حد مصروف تھے، اس لیے مناسب ہے کہ ایک رات تفریح کی نظر کی جائے تاکہ تھکے ہوئے دماغ کو آرام کا موقع حاصل ہو۔ لاہیو جنیارٹ کے تھیٹر میں میرا باکس محفوظ ہے۔ آج وہاں ڈارسکی کا گانا ہوگا۔ آدھے گھنٹے تک کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، راستے میں ماسینی کے ہاں کھانا کھانے چلیں گے۔ ختم شد۔